السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج اپنی تنظیم گلوبل بیٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے اس نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یوں تو ہماری تنظیم کئی سیاسی، صحافتی اور بین الاقوامی امور پر مذاکرے کرا چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے مختلف کتابوں پر گفتگو کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل ہم ایک انگریزی کی کتاب کا اجرا بھی کر چکے ہیں، دی امیزنگ چائنا، جسے دی فائنینشیل ڈیلی کے چیف ایڈیٹر جناب منظر نقوی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ انجینئر اور ماہر تعمیرات قمر اعجاز علوی صاحب کی کتاب ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا پر آج گفتگو کریں۔ علوی صاحب اسلام آباد کی اہم تعمیرات کے پیش رو ہیں۔ یہ ان کی ایسی سوانح عمری ہے جس میں صرف عمارتوں کی تعمیر ہی کا ذکر نہیں، بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تعمیر بھی ہر سطر میں ہلکورل دیتا نظر آتا ہے، جس میں ہمیں مختلف دہائیوں میں رونما ہونے والے حالات و واقعات بھی نظر آئیں گے، اور ایک ایسی داستان قاری کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے جہاں نہ صرف ان کی ذاتی زندگی اجاگر ہوئی، بلکہ اس بات کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں معروف اور اہم عمارتوں کے نقشے تیار کرنے اور ان کی تعمیر میں وہ کن مراحل سے گزرے اور کیسے وقت پر اپنا کام مکمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان، سیاسی اور دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ان کے تعلقات کی ایک انوکھی کہانی بھی ہمیں نظر آئے گی۔ آج ہم اس دلچسپ کتاب اور صدارتی تمغہ امتیاز یافتہ شخصیت کے ذاتی پہلوؤں کو بھی جانیں گے۔ بات چیت کا آغاز ان کے تعارف سے کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر تابندہ اعظم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ علوی صاحب کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم اور شکریہ نظیرہ صاحبہ۔ علوی صاحب کا تعارف کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز اور باعث فخر بات ہے۔ علوی صاحب 1947 میں 15 یا 16 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لائے۔ اس وقت انہوں نے میٹرک کر چکے تھے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم سخت مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کراچی میں مکمل کی۔ کراچی میں ان کی تعلیم ڈی جے سائنس کالج اور این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے ہوئی۔ انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری 1958 میں حاصل کی۔ ڈگری کے حصول کے بعد سب سے پہلے انہوں نے حبیب گروپ آف کراچی میں کام شروع کیا۔ ان کا پہلا پروجیکٹ حبیب پبلک اسکول اور حبیب اسکول آف ٹیکنالوجی کی تعمیر تھا۔ اس پروجیکٹ میں تقریباً 2 سال لگے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے پی ڈبلیو ڈی یعنی پاکستان واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت اسسٹنٹ انجینئر شمولیت کی۔ 2 سال وہاں کام کرنے کے بعد 1963 میں انہوں نے نقوی اینڈ صدیقی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرنگ کمپنی کو جوائن کیا۔ وہاں 1 سال رہنے کے بعد انہوں نے 1964 میں اسلام آباد کی برانچ میں مکمل انچارج اور پارٹنرشپ لے لی۔ 1 سال کے بعد 1964 میں علوی صاحب نقوی اینڈ صدیقی آرکیٹیکٹس کے اسلام آباد کے مکمل انچارج اور پارٹنر ہو گئے۔ اس کے بعد کی جو ان کی زندگی رہی پورے 50 سال کی، جو کہ ماشاءاللہ سے رہی، وہ انہوں نے اسلام آباد یعنی پاکستان کے نئے دارالخلافہ کے تعمیر میں گزارے ہیں۔ متعدد حکومت کی عمارتیں اور کئی ہزار رہائشی مکانات کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس دوران اسلام آباد میں رہنے کے دوران بہت سارے معزز اور کئی ایک نامور شخصیات سے ان کا بہت مختلف وقتوں میں بہت تعلق رہا، جن میں سے میں چند ایک کا ذکر کروں گی، باقی انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے۔ بالخصوص جو ان کے ایک بہت قریبی دوست تھے وہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رہے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان غلام اسحاق خان، چودھری فضل الہی، پرویز مشرف صاحب اور ضیاء الحق صاحب
علاوہ ازیں پریزیڈنٹ صاحبزادہ غلام یعقوب علی خان سے بھی ان کا تعلق رہا. دوسرے جو دو صدر رہے جن سے ان کے تعلقات رہے وہ نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں. اس میں سے چند ایک شخصیات ہیں جن کا ذکر جب الوی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا تو مجھے لگا کہ وہ بہت عمدہ اور گہرا تاثر چھوڑ گئی ہیں ان کے اوپر، جن میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ اور بیگم فیروز خان نون جو کہ اس وقت ریڈ کراس سوسائٹی کی پریزیڈنٹ تھی پاکستان میں. ان لوگوں کا بھی ذکر کتاب میں بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے. تو قمر اعجاز علوی صاحب جیسی ڈائنامک شخصیت کا تعارف کرانا جو تھا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور اب جو ہے میں علوی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ کچھ ہم لوگوں کو کچھ اپنی بات بتائیں. شکریہ. میرا تعارف ویسے تو بہت تفصیل سے تابندہ اعظم نے کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں مزید کوئی اضافہ کر دوں تو کوئی حرج نہیں. میں ہندوستان میں یو پی کی چھٹاری اسٹیٹ ضلع بلند شہر میں سن 1932 میں پیدا ہوا. یوں سمجھیے کہ اس واقعے کو تقریباً 90 سال ہو گئے. اس عمر میں انسان تھوڑا بہت شنائل تو ہو ہی جاتا ہے اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے. لہذا اگر گفتگو میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو آپ معاف فرما دیجیے گا. میں نہ تو کوئی نظر اعظم کی طرح مصنف ہوں اور نہ ہی کوئی ادبی شخصیت. بس دوستوں کے اصرار پر کچھ یادداشتیں قلم بند کر دی اور وہ یادداشتیں اردو میں، حالانکہ اردو بھی میری کچھ بات بھی ہی ہے. یہ تو میرے عزیز دوست اور بیرینہ ساتھی فتح الاعظم صاحب مرحوم کی صاحبزادی نظر اعظم کا کمال ہے کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، ورنہ من آنند کے من دانو. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں چند پیراگراف اپنے کتاب کی آپ لوگوں کی نظر کوشش گزار کروں. سب سے پہلے میں اپنا آبائی وطن جھنجھانہ ضلع مظفر نگر کا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہاں سارا خاندان ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں جھنجھانے ضرور جاتے تھے، جہاں ہماری دادی اور ابا کی پھوپھی اور ماموں آبائی مکان میں رہتے تھے. ایک قسم کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا جہاں سارا خاندان یعنی تایا، چچا اور ان کے سب بچے 2 ماہ اکٹھے رہتے. اس مکان کا ہمارے دادا نے تعمیر کروایا تھا اور ہمارے دادا کا نام حافظ ظہور اللہ تھا. وہ سول انجینئرنگ کے شعبے میں انہوں نے ڈپلوما کیا تھا اور بعد میں ریٹائرمنٹ سے پہلے سب ڈویژنر کے عہدے پر فائز تھے. اس مکان کا گراؤنڈ فلور تو مکمل تھا، جس میں گلی سے داخل ہوتے ہی ایک آواز کیوں غائب ہو گئی؟ گراؤنڈ فلور تو مکمل تھا جس میں کر دیا ان کو ایڈمٹ. یا آج کل کے زمانے میں یہ کہیے کہ اس میں 4 بائی 3 4 مونڈے اور ایک میز پر مشتمل فرنیچر تھا. اس کے علاوہ ایک مستقل فیچر اس کا حقہ تھا. دادا سے ملنے والے یہیں بیٹھتے اور شطرنج اور چوسر کی بازی خوب جمتی. ڈیوڑی سے گھر کے اندر داخل ہوتے تو کشادہ صحن تھا جس میں بیچوں بیچ دادی کا پلنگ بچھا ہوتا، اس پر صاف ستھری چادر اور ایک پاندان دادی کے سامنے رکھا ہوتا، جس میں سارا کام. اوپر سیڑھی دائیں جانب جاتی تھی اور ایک بڑا کمرہ تھا جس میں ہمارا خاندان یعنی میں، اماں، ابا اور ہماری بہنیں مقیم ہوتے تھے، اور 2 کمرے میں تایا اور چچا کا خاندان نیچے چڑھتا تھا اور تیسرے کمرے میں دادی رہتی تھی. پہلی منزل پر چھوٹا سا کمرہ تھا جو بطور اسٹور استعمال ہوتا تھا. ادبنی دیواریں، بقیہ حصے پر صحن اور ادبنی دیواریں تھیں. ہماری اماں نے بتایا کہ یہ گھر دادی نے دادا پر زور دے کر بنوایا کیونکہ دادا کے پیر صاحب گھر بنانے کے حق میں نہیں تھے. باہر کے جب گھر کی پہلی منزل تعمیر ہو گئی اور اوپر کام چل رہا تھا تو پیر صاحب تشریف لائے. جب ہر سال اپنے مریدوں کا گھر ایک دفعہ ضرور جاتے تھے. انہوں نے آتے ہی
दादा को हुक्म दिया कि तामीर का काम फौरन रोक दिया। दादा ने उसी वक्त काम रुकवा दिया और ऊपर की मंजिल इसी तरह अब बनी रह गई। पीर और मुरीद का रिश्ता भी अजीब होता है। खुदावंद में क्या कल्बी लगाव होता है कि उनकी हर मामूली और बड़ी फरमाइश मुरीद के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। अम्मा बताती हैं कि हर माह दादा अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा पीर साहब में दर करते थे। कहते हैं एक दफे साइस ने आकर कहा, घोड़ा घास नहीं खा रहा। पीर साहब ने हमारे दादा से कहा, तुम जाकर घोड़े के आगे लेट जाओ, और वो बगैर कुछ कहे सुने घोड़े के आगे लेट गए। कहते हैं कि उसके फौरन बाद घोड़े में घास खाना शुरू। वल्लाह आलम बिस्सवाब। बाहर से तो ये सब किस्से मेरी पैदाइश से पहले के हैं। मेरे दादा नहायत ईमानदार और ज़हीन अफसर थे और उनकी खिदमत को सराहते हुए मलका बरतानिया ने उन्हें खान साहब का खिताब अता किया था। जब मुझे राजमंडी में पार्टनर के तौर पे नकवी साहब ने कहा कि तुम वहां जाके चार्ट संभालो, तो इससे पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जो मेरी जिंदगी की अहम तरीन वाकया है। जब सन 47 में पाकिस्तान वजूद में आया तो इस वक्त मेरी उम्र 14 या 15 साल थी। मैं करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह कायद-ए-आज़म को करीब से देखना चाहता था। ये मौका उस वक्त मिला जब ये ऐलान हुआ कि कायद-ए-आज़म स्टेट बैंक की इफ्तिताह करने बग्घी में सवार होकर गवर्नर जनरल हाउस से बैंक की इमारत जाए। सारा रास्ता आवाम से खचाखच भर गया। सड़क के दोनों तरफ बेपनाह हजूम था। मैं भी इस हजूम में शामिल था। जब कायद-ए-आज़म सवारी करीब से गुजरी तो बेकाबू पब्लिक को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ डंडे बरसाए। इस धक्का पेट में 2-4 डंडे हमारे भी पड़े और मेरी कमीज भी फट गई, लेकिन कायद-ए-आज़म को करीब से देखने का शौक पूरा हो गया। कायद-ए-आज़म पिछली नशिस्त पर तशरीफ फरमा थे। उनके साथ उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना सफेद बुर्राक कपड़े पहने हाथ हिला कर लोगों के डराने का जवाब दे रही थी। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि मैं कभी उनको दोबारा इतने करीब से देख पाऊंगा। कायद-ए-आज़म तकरीबन 1 साल बाद रहमत फरमा गए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना गवर्नर हाउस से पहले सिनेमा के सामने फ्लैग स्टाफ हाउस में मुंतकिल हो गए। उन्होंने सियासत से अमली तौर पर अलहदगी कर ली, लेकिन उनकी इज्जत और हसरात में कोई कमी ना आई और पाकिस्तानी अवाम उनको मादर मिल्लत के नाम से जानते और पहचानते हैं। हुआ यूं कि एक दिन नकवी साहब के पास मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सेक्रेटरी का टेलीफोन आया और कहा कि वो आपसे कुछ मशवरा करना चाहती है। आप कल 11 बजे फ्लैग स्टाफ हाउस आ जाएं। नकवी साहब की गालबन अगले दिन कोई मीटिंग के लिहाज उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मैं कल किसी मीटिंग में मसरूफ हूँ, अगर मोहतरमा मुनासिब समझे तो मैं अपने पार्टनर मिस्टर अलवी इंजीनियर को भेज दूँ। थोड़ी देर बाद कंफर्मेशन आ गई। नकवी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम हम वक्त से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाना, और साथ ही ये भी कहा कि वो संजीदा और कुछ सख्त मिजाज खातून है, इसलिए हर बात सोच समझ कर करना। अगले दिन 11 बजे से कुछ पहले मैं फ्लैग स्टाफ हाउस पहुंचा और बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था और अजीब सी खुशी और खौफ के जज्बात थे। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब 16 साल कबल मैंने हजूम में धक्के खाते हुए कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को एक नजर देखा। सेक्रेटरी साहब ने मुझे बाहर ही मिल गए और मुझे अंदर ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। थोड़ी देर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऊपर की मंजिल से नीचे तक तशरीफ आई। हमेशा की तरह उन्होंने सफेद सलवार कमीज और सफेद दुपट्टा ओढ़ा था। उनका कद लंबा और रंग गोरा था। सर के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। उनकी शख्सियत में रौब और मतानत कूट कूट कर भरी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता सफेद बुर्राक लिबास में आसमान से उतर कर जमीन पर आ गया। फिर उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि गाड़ी निकलवाएं और मुझे कहा कि मेरे साथ मोहट्टा पैलेस चलना। पैकर्ड गाड़ी पोर्ट में रुकी और वो पिछली सीट पर तशरीफ फरमा हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ, और अगली सीट पर ड्राइवर उनके सेक्रेटरी बैठ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस अजीम शख्सियत जिसे पूरी कौम मादर मिल्लत कहती है के साथ बैठा हूँ। थोड़ी देर में हम क्लिफ्टन मोहट्टा पहुंच गए। उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि ये प्रॉपर्टी उन्हें बम्बई की कोठी के बस एवी की ट्रस्ट से मिली है और अब उसे मोहम्मद आग के अपने रहायश के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मोहट्टा पैलेस के हालात कुछ अच्छे नहीं थे।
کیونکہ اس کے اصل مالکان کے جانے کے بعد پاکستان نے اپنا فارن آفس وہاں قائم کر دیا تھا، اور سیکرٹری خارجہ نے سے لے کر 10ویں فلک جو ظفر کو استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ سے عالی شان عمارت کا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ اس محل میں کئی بڑے چھوٹے ہال اور کم از کم 20 سے 25 کمرے اس عمارت کا حصہ تھے۔ ایک دلچسپی یہ کہ اس کا باورچی خانہ گھر سے تقریباً 100 فٹ دوری پر واقع تھا، اور ایک لمبی راہداری اس کو بقیہ گھر سے ملاتی تھی۔ میں اور محترمہ فاطمہ جنان تقریباً 2 گھنٹے اس کو دیکھنے میں لگایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں ایک بہت بڑی بیسمنٹ ہے، اور اس کو نیچے جا کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک عظیم الشان سوئمنگ پول اور اس کے چاروں طرف خوبصورت فرش اس کا پرانا حصہ رہے ہوں گے۔ سوئمنگ پول مٹی سے ہٹا ہوا تھا، لیکن نہایت خوبصورتی اور بہترین ٹائلوں سے مزین تھا۔ عمارت کے سب حالات میں نے نوٹ کیے، اور ہم فلیگ اسٹاف ہاؤس سے واپس آ گئے۔ اس سارے دوران محترمہ نے نہایت شفقت کا مظاہرہ کیا، اور میرا یہ تاثر کہ وہ مزاج کی سخت ہیں قطر غلط ثابت ہوا۔ ہمارے ملت کے ساتھ 2.5 گھنٹے گزارنا میرے لیے ایک خوشگوار واقعہ ہے، جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگوں نے ظفر عمر صاحب کی کتاب ہے نیلی چھتری، جو ایک جاسوسی ناول ہے، اور شاید پڑھا ہو یا کم از کم اس کا سنا ہو اس کے بارے میں۔ اور یہی ان کے گھر کا، جو علی گڑھ میں ان کا گھر تھا، اس کا نام بھی انہوں نے نیلی چھتری۔ نیلی چھتری ایک ایسا گھر تھا جہاں پورے ہندوستان سے لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، اور ان کی خاطر مزاحات کی جاتی تھی، اور لوگ برسوں مہینوں وہاں رہتے تھے، تو اور ان کی مہمان نوازی کے شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام آباد کا ہمارا گھر ایک چھوٹے اسکیل پر نیلی چھتری کا ماڈل ہے۔ ان دنوں امریکہ اور کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے ہر ایک درخواست گزار کو انٹرویو لینے کے لیے اسلام آباد آنا پڑتا، اور ہر تھوڑے دن کے بعد کسی نہ کسی رشتے دار یا دوست کو اس غرض سے اسلام آباد آنا ہوتا تھا۔ وہ سب ہمارے گھر ٹھہرتے اور پھر کامیاب یا ناکام واپس جاتے۔ اس غرض سے ہماری ایک دور کی کزن آپا خورشید تشریف لائیں تھی، تو ہماری کزن، لیکن ان کی عمر اماں سے کچھ 4-5 سال ہی چھوٹی کم ہوگی۔ آپا خورشید نہایت بدلہ سمجھ حاصل جاؤ خاتون تھی، ان کا بیٹا کینیڈا میں وکیل تھا، اور ان دنوں بیمار تھا۔ آپا خورشید میں سے کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ ویزا لینے کے لیے ان کا انٹرویو خاصی دلچسپ رہا۔ ویزا افسر ان کے درمیان گفتگو کے انٹرپریٹر کے ذریعے ہوئی، وہ کچھ یوں تھی۔ ویزا افسر پوچھنے لگا، آپ کینیڈا کیوں جانا چاہتی ہیں؟ آپا خورشید نے کہا کہ تم نے میری درخواست پڑھی ہے، اس میں کیا لکھا؟ ویزا افسر نے کہا، اچھا تو آپ بیمار بیٹی کی تعمیرداری کے لیے جانا چاہتی ہیں، ایمانداری کے لیے جانا چاہتی ہیں؟ آپا خورشید نے کہا، ٹھیک کہا آپ نے۔ ویزا افسر نے کہا کہ آپ کو انگریزی زبان آتی ہے؟ آپا خورشید نے کہا، نہیں۔ ویزا افسر نے کہا، تو آپ کا کام وہاں کیسے چلے گا؟ آپا خورشید نے کہا، میں تجھ سے ایک سوال پوچھوں؟ ویزا افسر نے کہا، جی ضرور۔ آپا خورشید نے کہا، تجھے پاکستان آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو؟ ویزا افسر نے کہا، تقریباً 3 سال۔ آپا خورشید نے کہا، تجھے اردو زبان آتی؟ ویزا افسر نے کہا، نہیں۔ آپا خورشید نے کہا، تو بس جس طرح تیرے کام چل رہا ہے میرا بھی چل جائے گا۔ یہ سوال، یہ جواب سن کے ویزا افسر ہنس کر پاگل ہو گیا، اور ایک لمبے عرصے کا ویزا نکالنے کے وعدے کیا۔ غلام اسحاق خان صاحب، جیسا کہ جانتے ہیں کہ صدر غلام خان صاحب نہایت دیانتدار رسول پرست انسان تھے۔ ہوا یوں کہ ایک دن ان کے صاحبزادے اور بہنوئی میرے دفتر تشریف لائے اور کہا کہ آپ سے صدر صاحب کی بیگم ملنا چاہتی ہیں۔ غالباً کوئی نقشہ ڈسکس کرنا ہے۔ اگلے دن شام کا وقت مقرر ہوا۔ کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جانے کے لیے خاصا پروٹوکول ہوتا ہے، لہٰذا ان کا بیٹا اپنی گاڑی میں مجھے وہاں لے گیا۔ قصر صدارت کے 2 حصے ہیں، اور بیچ میں ایک بہت بڑا گرین ایریا۔ اگلے حصے میں دفاتر اور پچھلے حصے میں ان کی رہائش گاہ۔ ان کے بیٹے کے ساتھ میں ان کی فیملی لان میں گیا تو بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی اور بھائی پہلے سے متفق تھے۔ لباس سے سادگی ٹپکتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ایک نقشہ کھولا اور بتایا کہ اب آباد میں ان کے والد نے انہیں ایک پلاٹ دیا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی فیملی وہاں سیٹل ہو جائے۔ انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ
خیر انہوں نے اپنی ڈیٹیلز ریکارڈ میں بتائی اور انہوں نے جو میں نے نوٹ کر دیا، لیکن ساتھ ہی ایک سوال کر دیا کہ آپ زندگی بھر لاہور کافی عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہیں. اسلام آباد ایک نہایت پرفضا مقام ہے اور زیادہ تر وزراء اور بیوروکریٹ جو یہاں کام کرتے ہیں یہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہاں رہنے کا نہیں سوچا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس یہاں کوئی پلاٹ نہیں اور خریدنے کا ارادہ کرو تو بہت مہنگے ہے. میں نے کہا ہزاروں پلاٹ لوگوں کو سرکاری قیمت پہ لاٹ ہوتے ہیں تو کم از کم آپ ایک پلاٹ کے اختیار پر ہیں. اس کا جواب سن کے مجھے کچھ حیرت اور اس سے زیادہ خوشی ہوئی. کہنے لگی کہ میں نے اشفاق سے کہا تھا اگر ایک پلاٹ مل جائے تو ہم بھی یہیں گھر بنا لیتے ہیں. انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، البتہ تم یہ کرو کہ قرعہ اندازی ہونے والی ہے، اس میں تم بھی اپلیکیشن ڈال دو، اگر قرعے میں دوبارہ نظام نکل آیا تو پھر گھر بنانے کی سوچیں، ورنہ صبر کرو. میں نے قرعہ اندازی میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی یہاں گھر بنانے کی کوئی سبیل بنی. یہ سب باتیں سن کر میرے دل میں غلام اشفاق خان صاحب کے لیے عزت اور احترام میں دو چند اضافہ ہوا. ایک آخری پارہ تاؤں کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہاں سے عظیم مرتبہ شخصیت تھے اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں سے ان کی کوئی 40 سالہ رفاقت دوستی رہی. ایک واقعہ یاد آتا ہے قدیر خان صاحب کے جنرل شیر علی ڈاکٹر صاحب کے دوستوں میں شامل تھے. وہ ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور اپنے حکایت جو بیان کی کہ وہ کافی عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ سلطان شہاب الدین گوری ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرا مزار ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے اور اس کی کچھ دیکھ بھال ہو جائے. جب پہلی دن میں نے خواب دیکھا تو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن کہنے لگے کہ پھر لگاتار 4-5 رات تک یہی خواب آتا ہے. تو میں گھبرا گیا. میرے پولیس والے دوست جو جھیلم کے رہنے والے ہیں ان سے تذکرہ کیا. انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سب جانتے ہیں کہ سہاوا کے قریب قصبہ دھمیک میں چند قبریں سینکڑوں سال پرانی وہاں موجود ہیں اور وہ سلطان شہاب الدین گوری اور ان کے جرنیلوں کی، جنہیں ہندوستان سے افغانستان واپسی میں گکھڑ قبیلے کے لوگوں نے شب مار کر شہید کر دیا. کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اس لیے ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو وہیں دفن کر دیا جائے، کیونکہ لاش کو غور تک لے جانے میں خراب ہونے کا اندیشہ تھا. جنرل شیر علی اپنے دوستوں کے ساتھ دھمیک گئے اور دیکھا کہ قبروں کی حالت بہت خستہ ہے. انہوں نے قبروں کے چاروں طرف ایک لوہے کا جگلا بنوایا اور قبروں کو پکا کرا کے ان میں تختیاں آویزہ کر دی. ڈاکٹر صاحب یہ سن کے بڑے افسردہ ہوئے کیونکہ انہوں نے بڑوں سے سنا تھا کہ ان کے والد امجد سلطان شہاب الدین گوری کے ساتھ ہندوستان آئے تھے. ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ سلطان شہاب الدین گوری جو فاتح ہند بھی کہلاتے ہیں کہ شان مزار تعمیر کیا جائے. اگلے دن میں مجھے بلایا، بتایا کہ دھمیک چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی پچھلی اگلی گاڑی میں گارڈ سوار ہوتے تھے. اس کے علاوہ 3-4 گاڑیوں میں ان کا سول اسٹاف ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا. اس دن غالباً جماعت اسلامی یا کسی اور تنظیم نے ہڑتال کی کال دی ہوئی. اسلام آباد سے نکل کے جب ہم گجر خاں پہنچے تو جی ٹی روڈ ہڑتالیوں نے بند کر دی اور کسی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی اگلی گاڑی جس میں گارڈ سوار تھے ان کو بھی انہوں نے روک لیا اور کہا کہ ہم کسی کو آگے نہیں جانے دیں گے. ڈاکٹر صاحب آخر میں خود گاڑی سے اترے. ان کو دیکھتے ہی پورے مجمع نے پہچان لیا. قدیر خان زندہ باد کی زبردست نعرے بازی کی. مجمع چھٹ گیا، سڑک خالی ہو گئی، لوگ دونوں طرف جمع ہو گئے اور اس طرح ہمارا قافلہ رواں ہو گیا. اور سب مجھے اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب عوام میں کتنے حق دل عزیز ہیں. یہ بات کچھ پیراگراف سے جو انہوں نے کہا کہ آپ کی گوش گزار کر دی. بہت خوب، بہت خوب، بہت مزہ آ گیا آپ کی زبان سے. خود آپ کے کتاب کے حصے سن کر بہت ہی مزہ آیا بھائی ماما. بہت شکریہ. بہت عمدہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے جس نے بھی کتاب پڑھی ہے اس نے بہت کچھ پڑھا ہوگا اس میں، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ ان کی بہت ہی عزیز اور ہم سب کی بہت پیاری دوست کی طرح ہیں ان کی بیٹیاں. تو آج ہم ذرا سا ان کی بچیوں سے سنیں گے. ان کے والد صاحب جو رائٹر بھی ہیں، جو
इंजीनियर हैं, जो माहिर तामीरात हैं, जिनको तमगा इम्तियाज मिला हुआ है, इतना कुछ उनके पास है, उसके साथ साथ वो कैसे वालिद हैं और ये कैसी बेटियां। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अमीना अलवी को। आइए अमीना। वालेकुम। वालेकुम आ सलाम। रही है मेरी? जबरदस्त। तो पहले तो मैं नुज़ैरा बाजी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस तकरीब का इंतज़ाम किया अबू की किताब के एजाज़ में, और ऑफ कोर्स कुशवा जी और जफर भाई, आई थिंक आप लोगों के बगैर तो ये किताब नामुमकिन थी। बिल्कुल, तो थैंक यू। तो जब मुझे नुज़ैरा बाजी ने ये कहा कि मैं अब्बू के बारे में कुछ कहूँ कि वो वालिद के तौर पे कैसे वालिद थे, तो मेरा थोड़ा सर थोड़ा घूम गया। मैंने कहा कि इतने किस्से, इतनी कहानियाँ और इतने जज्बात मेरे जहन में आए कि मैंने सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ ख़त्म करूँगी। तो मैं आप लोगों को उन जज्बात का खुलासा बयान करने की कोशिश करती हूँ। तो बचपन ही से अब्बू, हमारे घर में अब्बू आउटनंबर्ड थे। मैं, मेरी 2 बहनें, अम्मी और दादी, हम 5 ख़वातीन और अब्बू। तो बजाय कि वो हमारे अपने हकूक़ के लिए लड़ते, उनसे बड़ा हुकूक़े निस्वां, फेमिनिज़्म का झंडा लहराने वाला आई थिंक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बचपन से उन्होंने हमारे ज़हन में डाल दिया कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई 2 इंसानों में फ़र्क है तो वो उनकी मेहनत के बलबूते पे है। उन्होंने हमेशा ये हमें बताया कि तरक्की जो है वो है 1% अक्लमंदी और 99% मेहनत। अच्छा, अब्बू अब सिर्फ इस तरह की संजीदा बातें नहीं करते, वो हमारे दोस्त भी हैं। हम उनसे खूब गपशप लगाते हैं। बचपन में घर पे लगाते थे और अब लंबी-लंबी गपशप टेलीफ़ोन पे भी लगाते हैं। बचपन में कभी हम लोग कोई दोस्तों के साथ मिलके अगर मैं कोई गलत काम कर देती थी, तो मेरी सारी दोस्तें जो थी अपने अब्बू के पास जाते हुए डरती थी कि उनका अब्बू कैसे बताएँ। लेकिन मैं झट जाके अब्बू को सब कुछ बता देती थी। उन्होंने ना कभी उन्होंने हमें डाँटा और ना ही कभी किसी काम से रोकने की कोशिश की। आई थिंक उसी वजह से शायद मेरे और मेरी बहनों में कम उम्री में कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस। छोटी-छोटी बातों का उन्होंने हमेशा हमारा बहुत ख़्याल किया। वो छोटी-छोटी बातें जो अब मैं सोचती हूँ तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें लगती हैं। जैसे जब वो दफ़्तर से घर वापस आ रहे होते थे, तो हमारी हमेशा छोटी-छोटी फ़रमाइशें होती थी कि यूनाइटेड बेकरी से आप डोनट्स लेते आएँ या इस्लामाबाद बेकरी के लेमन टार्ट्स लेते आएँ। तो वो आधे रास्ते भी होते थे, तो लौट के हमेशा हमारा फ़रमाइश पूरी करके तो वापस आते थे। अब अब्बू ने अपनी किताब में मुझे किस्सा गो टाइप बयान किया है, और क्योंकि उन्होंने मुझे किस्सा गो टाइप बयान किया तो अब एक किस्सा तो आई गेस लाज़मी बनता है। तो हुआ यूँ कि जब मैं पाकिस्तान से अमेरिका आ रही थी अपना टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में 2-4 टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ कर लेती हूँ। अब टेक्नोलॉजी की जो मेरी क्लास थी उसमें कोई तकरीबन 20 बच्चे होंगे, जिसमें से 17 लड़के और 3 लड़कियाँ। जब क्लास खत्म हुई तो मैं भागी-भागी अपनी टीचर के पास गई और मैंने कहा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में और मैं अपना मास्टर्स उधर करना चाहती हूँ और टेक्नोलॉजी में, और अपना फ्यूचर मैं टेक्नोलॉजी ही में देखती हूँ। तो उसी वक़्त मेरे टीचर ने मुझे झटक के कहा कि लड़कियाँ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती हैं। आपने अगर मास्टर्स करना ही है, तो टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ और सोचिए। लड़कियों का टेक्नोलॉजी में कोई फ्यूचर नहीं। तो मेरे तो उसी वक़्त रोने-धोने निकल गए। मैं रोती-धोती घर पहुँची, अब्बू को अलिफ से लेकर ये तक पूरा किस्सा सुनाया। तो जब अब्बू को ये किस्सा सुनाया, उन्होंने जो मुझे उस वक़्त बात कही, उसने आई थिंक मेरा पूरा मुस्तकबिल जो है वो सेट कर दिया, पूरा डिटरमाइन कर दिया कि मेरा फ्यूचर क्या है। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने मेहनत की, अगर तुमने कभी गिव अप नहीं किया और इस तरह की रिजेक्शंस को नज़रअंदाज किया, तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती हो। तो आज मैं यूनाइटेड नेशंस में टेक्नोलॉजी ग्रुप में काम करती हूँ और मैं अपना तीसरा मास्टर्स कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। बहुत-बहुत शुक्रिया।
बहुत उम्दा अमीना। और अलवी साहब ने सिर्फ इमारतों की बुनियाद भी नहीं रखी, बल्कि अपनी बच्चियों की शख्सियात की बुनियाद भी बहुत गहरी और मजबूत तामीर की। अच्छा, आप सबके लिए खुशगवार हैरत होगी कि इनकी दूसरी बेटी जो है, बल्कि अमीना से बड़ी हैं, वो शाजिया अलवी, वो भी कुछ बात करेंगी। आइए शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलवी साहब की मंझली बेटी हूँ, और क्योंकि अमीना और मेरा भी सब कॉल पे मौजूद है तो ये बात कहने में भी कोई मजाक नहीं कि उनकी फेवरेट बेटी भी हूँ। तो मैं पिछले 20 साल से कनाडा में मुकीम हूँ और अम्मी अब्बू से ठीक 8 घर छोड़ के हमारा घर है। मैं सबसे पहले नुज़ैरा आज़म यानी सुब्बू बाजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इस फोरम का इनेकाद किया। सुब्बू बाजी और हमारे ख़ानदान का एक बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मुझे याद है जब हम बचपन में इस्लामाबाद में रहते थे तो हमारा और आज़म अंकल और आंटी का हमारे घर आना जाना हर हफ्ते की बात थी। चाहे गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान कुछ भी हो, ये मुलाकात का सिलसिला हमेशा जारी रहा। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि न सिर्फ सुब्बू बाजी बल्कि उनके सारे बहन भाइयों ने इस रिश्ते को न सिर्फ कायम रखा बल्कि इसको और मजबूत किया। यहाँ पे मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहती हूँ जफर भाई और ताबिंदा बाजी यानी कुशू बाजी का, जिनकी काविशों के बगैर ये किताब पाए तकमील तक ना पहुंचती। इस किताब में मैं जिक्र यहाँ पे जरूर अपनी वालदा का भी करूंगी, जैसा कि अब्बू ने अपनी किताब में लिखा है कि अम्मी ने हर जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने किताब लिखने में भी उनका भरपूर साथ दिया, जिसमें उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हम काफी अरसे से वक्तन फवक्तन अब्बू से जिक्र करते रहते थे कि आपको अपनी जिंदगी के बारे में और अपने काम के बारे में कोई किताब लिखनी चाहिए, लेकिन अब्बू ने इस बात पे कभी कोई खास गौर नहीं किया। अल्लाह का करना ये हुआ कि कोविड के दौरान हमारे करीबी अजीज मोइन भाई जो कैम्ब्रिज ही में मुकीम हैं, वो अब्बू से मिलने आए और उन्होंने ना जाने अब्बू से ऐसा क्या कहा कि अब्बू के दिल पे गहरा असर हुआ और उन्होंने फौरन इस किताब को लिखने की हामी भर ली। तो इस सिलसिले में मोइन भाई का शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ। एक शुक्रिया कोविड का भी बनता है। कोविड ने जहां बहुत सारी तबाहियां लाई, वहां पे एक चीज जो कि लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी वो था अपने लिए वक्त। तो इस अरसे में अब्बू को अपने लिए वक्त मिला और उन्हें अपनी मसरूफियात से वक्त निकालने का वक्त मिला, तो उन्होंने सुकून से इस किताब को लिखने का मौका मिला। तो इसलिए कोविड का भी एक शुक्रिया बनता है। जब सुब्बू बाजी ने मुझसे जिक्र किया कि ये फोरम है और आप क्या मैं इसमें अपना कोई इजहार ख्याल करना चाहती हूँ, तो मैं एक्साइटेड तो बहुत हुई, लेकिन ना तो मैं कोई उर्दू दान हूँ, ना कोई दानिश्वर, ना कोई तज्जिया निगार। तो इस किताब के बारे में मैं ज्यादा गहराई में तज्जिया तो नहीं कर सकती, सिर्फ ये कहूंगी कि इस किताब को लिख के पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि किसी बहुत ही मंझे हुए मुसन्निफ ने ये किताब लिखी है। लिखाई में एक ऐसी रवानी है और वाक़यात इतनी दिलचस्पी से बयान किए गए हैं कि ऐसा लगता है कि इस किताब को छोड़ नहीं सकते। ये असल मानों में अंग्रेजी में जैसे एक पेज टर्नर कहते हैं, वैसी किताब है। अपनी आप बीती या सवाल हयात लिखना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला आसानी से बोरियत का शिकार हो सकता है। ना तो ये एक सस्पेंस नॉवल होती है, ना ये कोई रोमांस नॉवल होती है, लेकिन अब्बू ने कुछ इस तरह से इसमें वाक़े बयान किए हैं कि इसमें आपको किसी भी वक्त बोरियत का एहसास नहीं होता। इसमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो हमने बचपन में सुने, लेकिन इस किताब में जिस तरह से इनका नक्शा खींचा गया है, पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो इस वाक़े का असल में हिस्सा है। कहीं तो कहीं हिजरत जैसे दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं और कहीं पे बहुत छोटे मोटे शगुफे और कहानियां हैं, और पढ़ने वाले की दिलचस्पी मुस्तकिल बरकरार रहती है। यहाँ पे मैं अब्बू की याददाश्त पे भी बहुत दाद दूंगी कि जिस तरह उन्हें अपने बचपन के सारे दोस्त, असातिज़ा, अपने जानने वालों के नाम याद हैं और कैसे तफसील से उन्हें वाक़यात याद हैं, वो बहुत ही हैरानकुन है। अगर इस याददाश्त का एक चौथाई हिस्सा भी मेरे हिस्से में आ जाए तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी आसान हो गई। इस किताब को पढ़ के अब्बू की शख्सियत के बहुत से पहलू उजागर होते हैं। उसमें एक जिस तरह वो एक लड़कपन में थोड़े लाउबाली थे, लेकिन साथ साथ उनमें एक एहसास जिम्मेदारी भी था। वो दोस्तों के साथ फिल्में देखने भी जाते, रेस्टोरेंट भी जाते, लेकिन शाम को मीलों साइकिल चला के ट्यूशन पढ़ाने भी जाते, और जिससे ताकि खानदान का गुजारा हो सके।
اس سے ان کی ملک کی محبت بھی اجاگر ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ڈنڈے بھی پڑے انہیں, ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے, اس کے باوجود وہ قائد اعظم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہجوم میں کود پڑے. ایک اور پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ابو ہمیشہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جو اردو نہیں جانتے وہ بھی اس کتاب کو پڑھ سکیں. تو جلد ہی میں عمیر اور امینہ مل کر اس کا انگریزی میں ترجمے کا کوئی پروگرام بنائیں گے. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس قیمتی وقت میں سے ہماری اس فورم کے لیے وقت نکالا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ شازیہ, بہت عمدہ آپ نے اور امینہ نے بہت اچھا بتائی ساری باتیں. بہت ہی لطف آیا سن کر اور بہت مزہ آ رہا ہے. شکریہ. اس وقت نزیرہ اعظم صاحبہ سے میں درخواست کروں گی کہ دوبارہ سے آ جائیں اور کچھ تصاویر ہیں جو الوی صاحب چاہتے ہیں کہ میں انہیں دکھاؤں. تو اگر آپ مجھے کو ہوسٹ بنا دیں تو میں وہ تصاویر دکھا سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو 2 منٹ دیجیے, میں وہ تصویر اوپر لے آؤں. مجھے اجازت ہے کچھ بولنے کی اس عرصے میں؟ بالکل اجازت ہے ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا تعارف کرا دوں ذرا. محترم ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب ہمارے سر, ہماری کلاس کے سر ہیں یہ, اور انہوں نے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں واقف ہیں ان سے, کیونکہ انہوں نے ہمارے والد صاحب کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ کی ہے, اور اس کتاب کو لکھنے میں اور پبلشر اور اس کا انٹروڈکشن میں انہوں نے ہماری بہت ساتھ دیا ہے, ہمیشہ ساتھ دیا. آپ کا بہت شکریہ وقت نکالنے کا ڈاکٹر شیر شاہ سید. بہت 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 شکریہ. سب سے پہلے تو میں تابندہ آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا تعارف الوی صاحب سے کرایا, اور اس کے بعد جب اس کتاب کو چھپنے کا مرحلہ شروع ہوا تو مجھے اتنی زیادہ خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی جب اس کا پہلی کاپی تیار ہو گئی اور اس میں الوی صاحب نے دیکھا اور اس میں بہت ساری خرابیاں نکالی, بہت ساری غلطیاں نکالی جو کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم کسی عام آدمی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. یہ ان کے فضلی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ سیریس ہے, میں نے تو اس کو اتنی زیادہ توجہ سے دیکھا نہیں تھا, تو اب مجھے تو بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی کیونکہ الوی صاحب تو ایک ایک لائن کو چیک کر رہے ہیں. تو میں نے بولا یار آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب اس قسم کا کام کریں تو اس کو دیکھا کریں. تو یہ بڑی خوشگوار بات تھی اور بڑی حیرت تھی اور مجھے بہت اس کا مزہ آیا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا, اور میرا خیال تھا کہ میں سب سے پہلے وہی کہوں گا, لیکن وہ دونوں بچوں نے کہی ہے جو بات, وہ پروفیسر صادقہ جعفری مجھ سے ہمیشہ کہتی تھیں, ان کا تعلق میرپور خاص سے ہے, وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ بھائی یہ لڑکیاں آ جاتی ہیں میرے پاس کہ ہمارا رشتہ لگا ہے, تو میں تو ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ بھائی یو پی کا بندہ کوئی تلاش کرو. تو میں نے بولا میڈم آپ یو پی کا بندہ کیوں بولتی ہیں؟ کہنا بھائی دیکھو میرا شوہر یو پی کا ہے اور یہ لوگ جتنا لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں, عورتوں کا خیال رکھتے ہیں, ایسا میں نے دیکھا نہیں کہیں. تو جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے بالکل یہ بات یاد آ گئی صادقہ جعفری صاحبہ کی کہ الوی صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کا ذکر جتنی محبت اور بھی اتنے اچھے طریقے سے کیا ہے اور ان کو سماج میں ایسے ہی سمجھا ہے جیسے لڑکے ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی زبردست بات تھی, اور میں نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے ان کو یہ بات مینشن بھی کی, اور ایک نے پڑھ کے یہی کہا کہ یار آپ نے بالکل صحیح کہا. اور افسوس یہ ہے کہ جو کاپیاں میرے پاس تھیں وہ ہمیشہ ختم ہو جاتی ہیں, تو وہ میرے پاس رہتی نہیں, جو لے آتا ہے پھر وہ کسی اور کو دے دیتا ہے. ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ تو ہر ایک نے ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو اتنے اچھے طریقے سے الوی صاحب نے لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ خود اس واقعے میں موجود ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے بھی لکھا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ شکیل الرحمان صاحب کے اوپر ان کے کچھ پیسے ابھی تک واجب الادا ہیں جو کہ انہوں نے ادا نہیں کیے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھ دی ہیں جو کہ عام طور پر لوگ نہیں لکھتے ہیں کہ چلو جانے دو چھوڑو. لیکن میرے خیال میں ایسے لوگ جن کا سماج میں مقام ہوتا ہے اور سماج میں بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے. جس طرح سے انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب کے بارے میں بتایا, مجھے نہیں پتا تھی یہ بات, اور
میں حیران رہ گیا کہ زمانے میں غلام اسحاق خان صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں ہیں، اور ایک وقت میں پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی، اس کے پاس اسلام آباد میں ایک پلاٹ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے جو یحییٰ خان کے بنگلے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور جو دوسرے مکانوں کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے۔ اور ایماندار آدمی جب لکھتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں لکھتا ہے کہ کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا، وہ تو یہی لکھتا ہے کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اور میں آپ کی تینوں صاحبزادیوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو ایسا شفیق اور ایسا والد ملا جس نے ان کو اپنا بیٹا ہی سمجھا، اور تینوں کی ترقی کا سن کر مجھے پڑھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے پورے خاندان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ یہ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں عطا محمد تبسم صاحب، جنہوں نے الوی صاحب کی کتاب پہ کافی پہلے جب شروع میں چھپی ہے کتاب تو انہوں نے ایک بہت اچھا تبصرہ لکھا تھا جو ہمیں فیس بک پہ بھی ملا اور انہوں نے الگ سے بھی بھیجا تھا۔ تو آج ہم ان کو زحمت دے رہے ہیں کہ وہ کچھ نادر اپنے کلمات سے نوازیں ہمیں اس کتاب کے بارے میں۔ تو عطا بسم اللہ، آپ کی طرف شمع محفل آپ کی طرف ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو الوی صاحب کی کتاب پہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو اتنی دلچسپ تھی کہ میں اس کو ہاتھ سے رکھ نہیں سکا، اور مسلسل جب تک میں نے کتاب ختم نہیں کر پائی اس وقت تک میں اس کتاب کو پڑھتا رہا۔ اس میں اتنے واقعات ہیں، پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی جو تعمیر ہے وہ ہے، اور یہ انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے، اور اتنے لوگوں سے انہوں نے متعارف کرایا ہے، اتنے واقعات اس کتاب میں سموئے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس کو پڑھنا چاہیے، ہر طالب علم کو پڑھنا چاہیے، ان تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو پاکستان کو بنتا ہوا جنہوں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ ان داستانوں کو اگر وہ سنیں اور انہیں پڑھیں تو انہیں اندازہ ہو کہ ان لوگوں نے کتنی محنت سے اس ملک کو بنایا ہے۔ اس پاکستان کی تعمیر ایسے ہی نہیں ہو گئی، اس میں خون جگر شامل ہے، لوگوں کی محنتیں شامل ہیں، لوگوں کی قربانیاں ہیں، اور یہ بڑے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ادارے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں جو سہولتیں ہیں، ہمارے بچوں کو جو سہولتیں حاصل ہوئی ہیں ان اداروں سے، اور یہ ملک کی جو پارلیمان ہے اور یہ جو اسلام آباد ہے، یہ الوی صاحب نے کمال کیا ہے۔ جو ادارے انہوں نے تعلیمی اداروں کے لیے ان کا جو کام ہے وہ بہت زبردست کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر ہماری نوجوان نسل پر احسان کیا ہے، انہیں بتایا ہے، ان تمام واقعات کو سمویا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اب جس طرح سے لوگ کریکشن اور جس طرح سے واقعات سامنے آتے ہیں تو دل جو ہے وہ جلتا ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ جو اگر ہمارا نقصان ہوا ہے تو وہ اخلاقیات کا ہوا ہے۔ لوگوں میں جو پہلے تھے لوگ مخلص تھے، لوگ کام کرتے تھے، اپنے سرمایہ بھی لگاتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، لیکن اب جو لوگوں کا لوٹ مار کا ہم دیکھتے ہیں تو اس سے افسوس ہوتا ہے۔ قوموں کو بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جو نسلیں قربانی دیتی ہیں ان کی آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس جذبے کو اب بڑھانا چاہیے، لوگوں کے اندر ایک بار پھر یہ تحریک اٹھنی چاہیے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو بڑھانا ہے، ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال الوی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کتاب میں سموئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست کام ہوا۔ بہت شکریہ عطا محمد تبسم صاحب۔
اور آپ تو پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور آپ نے ابھی بولا بھی ہے. میں ایک اور ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں, مجھے نہیں معلوم وہ پہنچے ہیں اس میں کہ نہیں, ان کا نام ہے زاہد کاظمی صاحب. زاہد کاظمی صاحب اگر آپ ہیں تو مہربانی سے اپنے کو انمیوٹ کر کے بولیں, ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ابو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اور مجھے پتہ نہیں تو حمیرہ کیا کچھ کہنا چاہ رہی تھی. حمیرہ آ گئی ہے؟ ارے ضرور, یہ تو ڈبل خوشگوار حیرت ہے. انہیں کتاب میں لکھا ہے کہ میں کم گو ہوں, تو اس لیے میں زیادہ نہیں بولوں گی. شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی. وہی باجی آپ کا, آپ نے اس کا اہتمام کیا, آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ معین بھائی کا, جنہوں نے ابو سے مسلسل انسسٹ کیا کہ وہ کتاب لکھیں اور ان کو کنوینس کیا. طاہر بھائی کا, جنہوں نے تمام تصویروں کے سلسلے میں مدد کی. ضیا, جن کو ہم بھیا کہتے ہیں, ان کا, جنہوں نے ابو کو کور ڈیزائن کیا, ان کو مشورہ دیا کہ قدیر خان صاحب سے انٹروڈکشن لکھوائیں. امی کا, جنہوں نے پرانے قصے یاد دلائے جو کہ ابو نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. اور سب سے آخر میں بٹ ناٹ دی لیسٹ, ظفر بھائی اور تابندہ باجی کا, جن کے کنٹریبیوشن کے بغیر یہ کتاب ممکن نہیں تھی. انہوں نے ٹائپ سیٹنگ سے لے کے ایڈیٹنگ, پبلشنگ, ہر چیز کی ذمہ داری لی, اور ان کے بغیر یہ کتاب کا چھپنا آئی تھنک ناممکن تھا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. بہت شکریہ حمیرہ آپ کا. اور تابندہ, آپ تھینکس, ووٹ آف تھینکس دینا. اچھا, معافی چاہتی ہوں تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشو کا, لیکن سب لوگوں کا بہت شکریہ اس محفل میں بہت بھرپور طریقے سے شرکت کرنے کا. مجھے تو بہت بڑا اعزاز ملا الوی صاحب کو انٹروڈیوس کرنے کا, میرے بہت ہی عزیز از جان ماموں کو انٹروڈیوس کرنے کا موقع ملا مجھے اس بات کا بہت شکریہ. جناب عطا صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ شامل ہوئے اور اپنے نظریات ہم لوگوں کو بتائے. ڈاکٹر شیر شاہ سید, آپ کا ہمیشہ کی طرح پھر سے بہت شکریہ کہ آپ آئے اس محفل میں اور ہمیں اپنی کچھ اچھی باتیں بتائیں. تو that's all I have to say. اور ماما, wonderful book, something that we'll always cherish. ہم لوگ ہمیشہ چیرش کریں گے اس چیز کو, آپ کی کتاب کو. یہ رہی آپ کی کتاب. ماما, آپ کچھ فائنل آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے تو بہت خوشی ہوگی. ہاں, ایک سیکنڈ, اس سے پہلے میں الوی صاحب کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہم لوگوں کے ایک اور ساتھی ہیں اخلاق احمد صاحب, جو افسانہ نگار بھی ہیں. انہوں نے اپنا ویڈیو بھیجا. اب وہ ہم سے یہ ہو نہیں رہا ہے اس کے اوپر, کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کا آ جائے. بہت اچھا, انہوں نے بھی تبصرہ آپ کی کتاب پہ بھیجا ہے, تو اگر نہیں ہوا تو ہم آپ کو وہ تبصرہ بھیج دیں گے. آداب, میں اخلاق احمد ہوں. آج قمر اعجاز الوی صاحب کی کتاب ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا, اس پر یہ گفتگو کی محفل سجائی گئی ہے. میں تھوڑا سا مصروف تھا, تو میں نے دیر سے اس کتاب کا مطالعہ کیا, اور یہ چند سطریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے یہ کتاب کا پورے طور پر کوئی تکنیکی مطالعہ نہیں ہے, یہ ایک تاثر ہے, اور بہت اچھا تاثر ہے. تو یہ چند سطریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھنا مشکل کام, اور سوانح حیات لکھنا مشکل تر. یہ جو میں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے, اس سے ہی آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میں اس شعبے کا, یعنی سوانح کے شعبے کا ایک ناتجربہ کار آدمی ہوں. یعنی یہ کہ میں نے کبھی سوانح حیات نہیں لکھی, اور یہ کہ آنے والے دنوں میں بھی اس قسم کی مہم جوئی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ اصل بات کچھ اور ہے, جس کی تفصیل اگر اللہ نے ہمت دی تو کسی اور وقت بتاؤں گا. قمر اعجاز الوی صاحب کی کتاب پڑھ کر ایک بار پھر اندازہ ہوا کہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا کوئی کھیل نہیں ہے. راہ میں
1000 दुश्वारियाँ आती हैं। एक दुश्वारी तो ये कि माजी जितना बड़ा, जितना वसी, जितनी दूर तक फैला हो, उतना ही आउट ऑफ फोकस हो जाता है और हाल बहुत साफ, बहुत रोशन दिखाई दे रहा होता है। दूसरी दुश्वारी ये कि आदमी का दिल चाहता है कि ज़रा बेईमानी करे, यानी ये कि अपनी कामयाबियों का जिक्र तफसील से करता जाए और नादानियों को किसी लॉकर में रख कर उसकी चाबी किसी दरिया में फेंक दे ताकि दुनिया को कभी उनकी खबर ना मिले। लेकिन तीसरी दुश्वारी असली और अहम दुश्वारी है, और वो ये कि आदमी अपनी ज़िंदगी को यूं देखने की सलाहियत रखता हो जैसे बुलंदी पर उड़ता हुआ परिंदा ज़मीन को देखता है, दूर से, एक अलग जाविये से, खुद से अलहदा होकर ख़ुद को देखने की सलाहियत। यानी ये कि आप अपनी ज़िंदगी का भी जायज़ा लें और साथ ही ये भी कि दूसरों ने आपकी ज़िंदगी को कैसा पाया। ये एक तकरीबन नामुमकिन काम है और दाना कहते हैं अगर ये काम सिर्फ 20-25% भी सरअंजाम पा जाए तो समझो कामयाब हो गए। ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना एक भरपूर ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दूसरी जंग अज़ीम से भी पहले छतारी स्टेट से शुरू होने वाला सफ़र जो पाकिस्तान में निस्फ सदी तक जारी रहा और अब तक कनाडा में जारी है। इस सफ़र के दौरान जो लोग मिले, जो मंज़र दिखाई दिए, जो तजुर्बात हुए, उन सब का तज़किरा बहुत सादा, आम फहम और दिलचस्प अंदाज में किया गया है। ये सादा अंदाज शायद इस सवाने की सबसे बड़ी खूबी है। साफ नज़र आता है कि मुसन्निफ़ फ़िलासफ़र नहीं बनना चाहता, अपने आप को सिक्का बंद अदीब नहीं साबित करना चाहता, अपने इल्म और अपने तमग़े इम्तियाज़ और अपनी दानाई का रोब नहीं जमाना चाहता। वो बस अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सुनाना चाहता है और यूं बेफिक्री से सुनाना चाहता है जैसे किसी दोस्त को अपना अहवाल बता रहा हो। जिस ज़िंदगी का अहवाल सुनाया जा रहा है वो भी कोई आम ज़िंदगी नहीं है। मथुरा और मेरठ की दरसगाहों से उठकर पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का आर्किटेक्ट बन जाना, मुल्की रहनुमाओं और नामवर लोगों का हमनशी हो जाना, ऐसी इमारतें डिज़ाइन करना जिन्हें अब क्लासी की अहमियत हासिल हो चुकी है, एक बढ़ते फैलते ख़ानदान को जोड़े रखना और निस्फ सदी तक एक कामयाब प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजारना, ये सब एक गैर मामूली शख्स ही कर सकता है। और हाँ, एक बात का जिक्र तो रह ही गया, इतने बहुत से रिश्ते कराना भी किसी कारनामे से कम नहीं है जिस पर फाजिल मुसन्निफ़ मज़ीद दादो तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। मैं बुनियादी तौर पर फ़िक्शन का आदमी हूँ, लिहाजा इस किताब के पहले 63 सफ़ात तक मैं मुसलसल इस इंतज़ार में रहा कि अभी किसी सतर में कोई शीरीं सुखन ऊंचा दहन नमूदार होगी, किसी ढके छुपे ताल्लुक़ का इशारा मिलेगा, कोई कामयाब या नातमाम मोहब्बत किसी चिलमन से झांकेगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। सफ़ा नंबर 64 आ गया और शादी का जिक्र शुरू हो गया। इस एतबार से देखिए तो ये एक नहायत शरीफाना आपबीती है जिसमें चिलमन के पीछे सिर्फ फिक्शन निगार की मायूसी बेटी नज़र आती है। ये तो खैर हंसी मजाक की बात थी। असल बात यह है कि इस किताब में वो ताकत मौजूद है जिसकी बदौलत हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ते ही चले जाते हैं। आम लफ्ज़ों में इसे तासीर कहा जाता है, ऐसा जादू कि आपको बांध कर रख दे। 90 बरस के सफ़र को 212 सफ़ात के कूज़े में बंद करना और इस खूबी से ये काम करना कि पढ़ने वाला एक ज़िंदगी का असीर हो जाए।
کہ قمر اعجاز علوی صاحب کا کمال، ڈاکٹر تابندہ اعظم اور ظفر الاعظم سمیت سب لوگوں کے لیے بہت سی مبارکباد۔ مہمان چند دن کے لیے آتے تھے، اب وہ مہینوں اس کے بعد برسوں رہتے تھے اور بہت کرتی تھی۔ تو میں سب سے پہلے یاسمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس نے اتنا میرا ساتھ دیا اور ہر موقع کے اوپر مجھے انکریج کیا کہ آپ یہ کتاب لکھیں، اور اس نے جس طریقے سے پورے لمبی چوڑی سسرال کو سنبھالا وہ اسی کا حصہ ہے۔ تو ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میں ظفر کا اور تابندہ کا اور مظاہرہ کا، ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے محنت کی کتاب کے ساتھ میں، جتنی محنت کی اس سے زیادہ ظفر کو کرنی پڑی، کیونکہ جو تشریح اس نے کی مختلف اوقات میں، اور جو ماسک کتاب چھپ کے آتی تھی پھر وہ دیکھتے تھے، پھر پڑھتے تھے، اس میں تصحیح کرتے تھے، تو بیچاروں نے بہت محنت کی تھی۔ تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں شریک ہوئے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے ڈاکٹر شیرشاہ صاحب کا، وہ بہت کافی وہ اور ان کے جتنے عزیز اور رشتے دار ہیں بڑے عظیم شخصیت ہیں، اور اسپتال ڈاکٹر شیر صاحب کے لیے میری نیک خواہشات طارق فاضلی صاحب بھی، ماما طارق فاضلی اور ساجد فاضلی صاحب جنہوں نے آپ کی کتاب پبلش اور ڈسٹریبیوٹ بھی کی ہے۔ ہاں ضرور، تھینک یو سو مچ، ویری کائنڈ آف یو، اور شکریہ بہت۔ بس اس سے زیادہ میرے پاس کچھ کہنے کا نہیں، ذرا شکریہ کہ جنہوں نے تقریب منعقد کری اور سارا ہوسٹ کیا اس فنکشن کو۔ تھینک یو سو مچ نذیرہ۔ اور اب ہم ظفر بھائی کی کتاب کا انتظار کریں۔ ہاں اس کا اچھا یہ بتائیے، علوی صاحب بھی بولے، بہت لوگ بولے، کیا بیگم علوی کچھ بولنا چاہیں گی؟ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، آپ بغیر تیاری کے بولیے۔ مقرر نہیں ہوں میں، لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور محنت کی، اور بہت مزہ آیا، بہترین اوکیزن تھا یہ۔ شکریہ، بس اتنا ہی بولنا تھا آپ کو؟ آپ لوگ بول چکے سب کچھ، تو آپ لوگ بول چکے، اب کچھ نہ رہا میرے لیے۔ چلیں، آپ سب کا بہت شکریہ ایک بار اور میری طرف سے بھی، اور اب تو وہاں پاکستان میں تو کافی رات ہو گئی ہوگی، آپ سب نے اتنی دیر تک سب لوگ بیٹھے رہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علوی صاحب سے کس قدر لوگ محبت کرتے ہیں، کتنی ان کی قدر ہے سب کے دلوں میں۔ ہم اس کے ساتھ ہی اس سیشن کو، اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ سب نے اتنا وقت نکالا، اور بہت دلچسپ باتیں ہوئی، آپس کی بھی اور کتاب پہ بھی۔ چلیے، خدا حافظ سارے لوگ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔